الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال في موضع آخر وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رحم الراحمین کہ جس قدر بھی ہم شکر ادا کریں اس کے دربار میں جتنا بھی نذران تشکر اور اپنے گناہ کا اعتراف پیش کریں کم ہے. ان حالات میں موجودہ ان اموات کی کثرت کے حالات میں بھی اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں برکت عطا کی، ہم موقع عطا کیا کہ یہ ماہ مبارک جس کو نبی کی زبان سے عظیم و مبارک کہا گیا مہینہ ہمیں عطا کیا، دوبارہ فرصت دی ہے کہ ہم پھر
اپنی جھولیوں کو اس کی رحمت و مغفرت سے بھرے۔ یہ انوار و برکات کے ایام، رحمت و غفران کی یہ گھڑیاں، اللہ رب العالمین کے انعام و اکرام کی شب و روز، اللہ رب العالمین کی دنیا میں سب سے بڑی نعمت، جس نعمت کا ہم نے میرے بھائیوں اندازہ نہیں کیا۔ یہ نعمت اس لیے دی گئی کہ ہم امت محمدیہ کے افراد جنت میں سب سے زیادہ داخل ہوں۔ عمر جتنی بھی کم ہے اتنی ایسی راتیں دیں کہ ایک رات میں اپنے عمر کی، اپنے پورے عمر سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر لیں۔ وہ مہینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم و بابرکت مہینہ کہا، اور جس کی برکتوں سے محروم ہونے والے کو دنیا کا سب سے بڑا حرمہ نصیب، سب سے بڑا بدبخت بد نصیب قرار دیا۔ وہ راتیں، وہ دن اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حالات میں بھی دوبارہ عطا کی۔ میرے بھائیوں، پچھلے مہینے، پچھلے سال کو یاد کرو۔ آدمی اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے عبرت حاصل کرتا ہے، اور جس سے عبرت حاصل نہیں کرتا حقیقت میں اس کا ایمان ابھی صحیح نہیں۔ جب ہم نے انہی ایام کو، انہی بابرکت ایام کو اپنے گھروں میں بند ہو کر گزارا تھا، مسجدیں ہمارے اوپر بند تھی، ترس رہتے اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن اس امید میں کہ رب العالمین ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا، ہماری عبادتیں قبول کرے گا، ہمارے شب و روز کی محنتوں کو قبول کرے گا، ہم نے گھروں میں رہ کر وہ ایام گزارے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا انعام ہے، تمام حالات کے خراب ہونے کے باوجود اپنے گھر کا دروازہ ہمارے لیے بند نہیں کیا ہے، اس دروازے کو اس نے دوبارہ ہمارے لیے کھولا۔ یہ وہ جگہ ہے میرے بھائیوں جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بہتر علاقہ، سب سے افضل علاقہ قرار دیا۔ دنیا کا سب سے بہتر اور سب سے خیر والا بقعہ، زمین کا سب سے خیر والا بقعہ قرار دیا۔ ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتائیے اس سرزمین پر سب سے بہتر جگہ کون ہے؟ آپ نے کہا کہ میں ابھی وحی کا انتظار کروں گا۔ جبریل امین آئے اور کہا کہ جواب دو، خیر بقاع الارض مساجدها، کہ اس سرزمین پر، اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین پر سب سے بہتر جگہ، سب سے خیر کی جگہ، خیر کا لفظ عربی میں بہت زیادہ عام معنی رکھتا ہے، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنی زیادہ عمومیت ہے، ہر اعتبار سے خیر کہا۔ سب سے خیر کی جگہ اس دنیا میں اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجدیں، اللہ کی مسجدیں کہا، اللہ کا گھر، اللہ کی عبادت جگہ، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہاں تم اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی عبادتیں کرو، اللہ سے جوڑنے کی یہ جگہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کی یہ جگہ ہے۔ اسی لیے یہ جگہ، مسجد کا یہ علاقہ دنیا کا سب سے بہترین جگہ، اور اسی علاقے سے اپنے آپ کو جوڑنے کا یہ مہینہ۔ گزشتہ خطبے میں امام زہری کا وہ قول میں نے ذکر کیا تھا، اور سلف صالحین کا عام طور پر طریقہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو مسجد ہی کو اپنا گھر بنا لیتے، سب سے زیادہ وقت مسجد میں گزارتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں جب آدمی بیٹھتا ہے، چاہے اپنے گھر میں جیسے بھی وہ کوشش کرے، اس کے دل کی کیفیت وہ ہرگز نہیں ہوتی ہے جو مسجد میں بیٹھ کر ہوتی ہے۔ یہ ہر آدمی ہم میں سے محسوس کر سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اس کے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اللہ کو جس طرح وہ یاد کر لیتا ہے، قرآن کی جس طرح وہ تلاوت کر لیتا ہے، وہ اپنے گھر میں جتنی بھی کوشش کرے وہ کیفیت ہرگز نہیں پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چیز فطری طور پر ہمارے دلوں میں بنائی ہے۔ ہمارے دلوں میں جو اللہ کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں جو اپنے دین کی محبت ہے، ہمارے دلوں میں جو دین کا، ایمان کا، عقیدے کا جو تعلق ہے، یہی تعلق ہے جو اس مسجد سے پیدا کرتا ہے۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے، اذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد
فاشهدوا له بالایمان، اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد سے اپنا تعلق بنائے ہوئے، اسی سے جڑا ہوا ہے، برابر اسی کی فکروں سے لگی رہتی ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، ایمان کی گواہی دو، سچا ایمان ہے اس کا۔ اور فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا جسے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ کون؟ رجل قلبه معلق بالمسجد، رجل قلبه معلق بالمسجد، کبھی اس کا دل مسجد سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تعلق اس کا مسجد سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے، مسجد کی ہی اس کو فکر لگی رہتی ہے۔ ایک وقت آیا، نماز پڑھا، اس کے بعد نکلا تو یہی فکر ہے کب پھر مسجد میں ہم جائیں گے۔ یہ مسجد کیا ہے میرے بھائیوں؟ گھر سے ہم نکلتے ہیں مسجد کے لیے، اگر صرف مسجد کی نیت کر کے نکلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یخرج الا لمسجد، اس لیے نکلتا ہے تاکہ مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو کہا اس کا پورا عمل عبادت ہوتا ہے، گھر سے نکلا عبادت، مسجد میں آیا نماز کے لیے، جتنی دیر ابھی نماز نہیں شروع ہوئی ہے، ینتظر للصلاۃ، نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ ابھی نماز ہوگی تب پڑھیں گے۔ نماز میں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر جب تک اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کے یاد کرتا رہے، اوراد و وظائف میں لگا رہے، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، تو برابر وہ اپنی نماز ہی میں لکھا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، ان الملائکہ تصلی علیہ، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دعا ہے فرشتوں کی، محدثین نے لکھا ہے کہ فرشتے جب کسی بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو رد نہیں ہوتی ہے، فرشتے جب دعا کرتے ہیں کسی بندے کے لیے تو رد نہیں ہوتی ہے، اور فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں جو مسجد میں نماز کے بعد بھی بیٹھ کر ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے اپنی جگہ پر، یا اپنی جگہ سے ہٹ کر بھی مسجد ہی میں، اس جگہ پر جو مسجد جو نماز کے لیے بنی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم فرما، اپنی اس بندے پر کی مغفرت فرما دے۔ میری ماں و بہنوں، آپ کو بھی جاننا چاہیے، شرح حدیث نے اسی حدیث کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ مردوں کے لیے تو ہے ہی، عورتوں کے لیے بھی یہ بات ہے، ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے؟ اگر وہ اپنے گھر میں مسجد کی کوئی جگہ بنائے ہوں، وہاں بیٹھے ذکر و اذکار کریں، تو جب تک اس جگہ پر جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتی رہتی ہیں، تو ان کے لیے بھی وہی فضیلت ہوتی ہے جو مسجد میں جا کر مردوں کو ملتی ہے، عورتوں کو بھی یہ چیز ملتی ہے اگر عورتیں بھی اس کا اہتمام کریں، چاہے اپنے گھر میں۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابیات اپنے گھروں میں مسجد کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جگہ بناتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی تھی کہ آپ یہاں آ کر 2 رکعت پڑھ دیجئے، اسی جگہ ہم نماز پڑھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ نماز پڑھنے کا اس طرح اہتمام کریں، جگہ بنا لے کہ یہیں بیٹھ کر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، یہیں بیٹھ کر ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور جب تک اس جگہ رہیں گی تو ان کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ مسجد کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ اور یہ سوچئے، اس ماہ مبارک میں جب نیکیوں کا جو ثواب اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا جو ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ کتنا جو ثواب ملے گا کچھ نہیں، کتنا جو ثواب اس مہینے میں اللہ رب العالمین دے گا وہ ہم جانتے ہی نہیں۔ اور یہ بات ایک دم صراحت سے ہے کہ ہر نیکی کا جو ثواب اس مہینے میں دوسرے دنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی دن بھر اللہ کے عبادت میں رہتا ہے۔ روزہ جب شروع کیا صبح صادق سے لے کر افطار کرنے کے وقت تک برابر روزے کی عبادت میں ہے، اور پھر اس عبادت کے درمیان جو بھی عبادتیں کرتا ہے، چاہے نماز پڑھے، چاہے قرآن کی تلاوت کرے، چاہے تسبیح و تحلیل کرے، چاہے درود و سلام پڑھے، اور چاہے اللہ کا ذکر کرے اور نفل عبادتیں پڑھے، سب روزے کی حالت میں یہ ڈبل عبادتیں کرتا ہے وہ۔ اور اسی لیے روزے کی حالت میں کی ہوئی عبادتوں کا جو ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔
اور خاص طور پر اگر آدمی مسجد کے اندر کر رہا ہے، مسجد کے اندر اگر کر رہا ہے، یہ مسجد کی فضیلت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک میرے بھائیوں کتنا عظیم ہے نبی کریم، سوچیے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف کتنی توجہ کی، کتنا موقع اس نے ہم کو دیا ہے۔ اس نعمت پر، اللہ کی اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کریں اور جتنی بھی گھڑی اس کے لیے لگا دیں میرے بھائیوں، بہت کم ہے۔ اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج سے چاند نکلا، آج سے جنت کے تمام دروازے کھل گئے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے تمام دروازے کھل گئے اور جہنم کے تمام دروازے بند ہو گئے، کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، شیاطین جو ہمیں ہر وقت بہکاتے رہتے ہیں، شیاطین جو ہمیں ہر وقت ہوائے نفس پر، خواہشات نفس کو ابھارتے رہتے ہیں، جو ہمیں نمازوں سے، اللہ کی عبادتوں سے دور کیا کرتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، ان کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ کتنا موقع آپ کو دیا گیا ہے۔ اور یہی نہیں، ہر رات اللہ کا منادی پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے فضل و عنایت اور ہماری بے توجہی۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے یہ توجہ اور ہماری بے توجہی۔ ایک پکارنے والا ہر رات اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اے نیکی کے طلبگار، اے اللہ کی رضا کے کو چاہنے والے، اے اللہ کے لیے محنت کرنے والے، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ یا باغی الخیر اقبل، اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، وقت گزارنے کا وقت نہیں ہے، لغو یعنی کام کرنے کا وقت نہیں ہے، اپنا وقت اللہ کے لگاؤ۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض۔ کس کے اندر اس کی چاہت؟ دوڑو، بھاگو، محنت کرو اس جنت کے لیے اور اللہ کی اس مغفرت اور رضامندی کے لیے، اس جنت کے لیے۔ عرضها کعرض السماء والارض، چوڑائی، لمبائی نہیں۔ اب سب جانتے ہیں کہ چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ کہا چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی سے بھی زیادہ، اس کی چوڑائی کی طرح۔ اس کس کے لیے ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، ایمان اور عمل صالح۔ بس دو لفظ میں اللہ نے کہہ دیا، ایمان اور عمل صالح۔ یہ جس کے پاس ہے اس کے لیے اللہ کا سارا فضل ہے، رضوان ہے، مغفرت ہے، جنت ہے۔ اور یہ اس کے لیے ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جس کو اپنا فضل کہے میرے بھائیوں، اس سے زیادہ کس چیز کی چاہت ہمارے اندر ہوگی؟ اللہ جس کو اپنا فضل کہے اس سے زیادہ چاہت کس چیز کی ہوگی؟ موت آپ کے پاؤں سے زیادہ قریب، کب کس کی سانس بند ہو جائے میرے بھائیوں نہیں معلوم۔ جو حالات ہم سامنے دیکھتے ہیں اور جس طرح اموات کی کثرت ہم دیکھتے ہیں، جس طرح لوگ بغیر بیماری کے اس دنیا سے جس طرح جا رہے ہیں میرے بھائیوں، اس سے زیادہ عبرت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ عبرت کی بات ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اس عبرت سے کم اپنے لیے ہم نصیحت پکڑیں اور سوچیں کہ ان اوقات کو اللہ رب العالمین نے جو موقع ہمیں دیا ہے، ان کو کیسے ہم بنائیں، کیسے ان کے ذریعے اپنے کو جنت کا مستحق بنائیں۔ کب ہم سوچیں گے اس قبر کے بارے میں جس قبر میں لے جا کر ہم اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں؟ کب سوچیں گے ہم اس قبر کے بارے میں جس قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ یہ قبر جس میں لے جا کر تم نے اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے دفن کرایا، جو تمہارے لیے بھی ٹھکانا ہے، تم کو بھی یہی لا کر اسی طرح تمہارے رشتہ دار دفن کر دیں گے۔ قبر کیا ہوتی ہے؟ القبر روضۃ من ریاض الجنہ۔ اگر اللہ کا فضل ملا، اللہ کی رضامندی ملی، اللہ کی عنایت ہوئی، اس کا رحم و کرم ہوا، تو کیا ہوگا؟ جنت کی کیاری میں سے کیاری بن جائے گی۔ حفرۃ من حفر النار،
یا جہنم کی گڈھوں میں سے گڈھا بنے گی۔ رب العالمین ہماری قبروں کو، ہم میں سے جو گزر گئے ہیں ان کی قبروں کو، ہماری ماں بہنوں، ہمارے والدین جو گزر گئے ان سب کی قبروں کو جنت کی کیاری میں سے کیاری بنا دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ رب العالمین ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، ہماری قبریں ہمارے لیے جنت کی کیاری ہو، ہر ایسے عذاب سے بچا جو دنیا میں مصیبت بنے، اور رب العالمین جو تیرے پکڑ اور گرفت کی علامت ہو۔ میرے بھائی سوچو اس کے بارے میں، موقع ہے، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ اس ماہ مبارک سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ماہ مبارک جہاں رمضان روزے کا مہینہ ہے، وہیں یہ ماہ مبارک اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ گزشتہ خطبوں میں بھی ہم نے کہا تھا کہ موقع اللہ نے دیا ہے، ان کمزور ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، یاد کرو کب کون سا گناہ کیا ہے، کب کون سی نماز چھوڑی ہے، کب اللہ سے بغاوت کی ہے۔ کمزور ہاتھوں کو اٹھا کر رب العالمین کے دربار میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، کہو کہ پروردگار عالم ہم سیاہکار، بدکار، گنہگار، لیکن تیری رحمت سب سے وسیع ہے۔ یا رحم الراحمین رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ کسی انسان کا میں محتاج نہ بنا، کسی بندے کا میں محتاج نہ بنا، تیری رحمت کی امید لگا کر یہ عبادتیں کرتے ہیں، تیری رحمت کی امید لگا کر تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تیری رحمت کی امید میں تجھ سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین اپنے رحم کرم سے ہم سب کو ڈھانپ لے۔ دعائیں کرو رب العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہوئی دعائیں، یا ارحم الراحمین رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ایک پل کے لیے بھی پروردگار کسی اپنے بندے کا بھی، کسی کا بھی ہم کو محتاج نہ بنا، اپنی رحمت کرم کے سائے میں ہمیشہ ہمیں رکھ۔ دعائیں کرو میرے بھائیوں۔ یہ مہینہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ اللہ نے اس کو قرآن کے لیے منتخب کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ اس قرآن سے اپنے آپ کو جوڑو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، صرف کھانا پکانا یہ آپ کا کام نہیں، یہ مہینہ آپ کے لیے بھی ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے۔ اس مہینے کو آپ کے لیے بھی اللہ نے نعمت و اکرام کا مہینہ بنایا ہے، جنت حاصل کرنے کا مہینہ بنایا ہے۔ اپنے اوقات کی تنظیم کیجئے، سوچئے کہ کس وقت ہم کون سا کام کریں گے، دن میں کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اپنے نبی سے محبت کا اعتراف کریں گے، دن میں کتنی مرتبہ تحلیل و تسبیح پڑھیں گے، کتنی مرتبہ ہم قرآن پڑھیں گے، دن میں کتنا پارہ ہم پورا کریں گے، کتنی مرتبہ ہم قرآن کو تفسیر سے پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں، آج کے ان حالات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اس کے معنی اور تفسیر سے پڑھیں، تاکہ جو دنیا کے حالات بن رہے ہیں، جس میں سب سے زیادہ فتنہ مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان کا فتنہ، عقیدے کا فتنہ، حالات کا فتنہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے ہے، اس کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں قرآن کو اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہوگا، جہاں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ انسانوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ظالم حکمراں آتے ہیں، اور جب ظالم حکمراں آتے ہیں تو اللہ کا عذاب بھی آتا ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا تو قرآن ہی کے تعلق سے ہمیں سمجھنا ہوگا، اس سے اپنا تعلق میرے بھائیوں ہم مضبوط کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے میرے بھائیوں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مہینہ ہے، اپنا دل اللہ کی طرف لگانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، روزے کو حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، روزے کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ روزہ یہ اللہ کی بہت اہم ترین عبادت ہے، بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم، ہم تو رمضان کے روزہ ہی جانتے ہیں، اپنے نبی کی سنت کو پڑھیے، کتنا روزہ رکھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دوسری تمام عبادتوں کو اپنے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ آدمی کے اندر خود ہی نماز کا، قرآن کی تلاوت کا، تسبیح و تحلیل کا خود ہی جذبہ پیدا کر دیتی ہے، اسی لیے اتنا زیادہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیے میرے بھائیوں، اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیے، اس کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اس طریقے پر روزہ رکھیے جس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین تو ہماری عبادت کو قبول فرما لے۔ رب العالمین تو نے اپنے رحم و کرم سے، تم نے اپنے فضل و عنایت سے ہمیں یہ ماہ مبارک، یہ بابرکت ایام یا انوار برکات کے شب و روز عطا کیے۔ پروردگار عالم ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان ایام کے ذریعے ہمارے جھولیوں کو اپنی رحمت و مغفرت سے بھر دے۔ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ایک کمزور ہاتھ، دعا کرنا جن کو نہیں آتا ہے۔ رب العالمین تیری رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، تو اپنے رحمت سے، تو اپنے مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بخشش فرما دے۔ ہم میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ اور ہماری اولاد جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے۔ رب العالمین تو ہم سب کو بخش دے، ہمارے چھوٹوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بڑوں کی بخشش فرما دے، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما دے، ہماری ماں بہنوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین تو ہمارا ہو جا، رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، تو اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھ۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی پریشانی سے، رب العالمین روزگار کی پریشانی سے اور ہر قسم کی پریشانی سے تو ہمیں محفوظ فرما دے، تو اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھ۔ رب العالمین تیری حفاظت ہمیں چاہیے۔ رب العالمین ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تیرے نبی نے کہا تھا اللہم فوضت امری الیک والجہت داری الیک، ہم نے سب کچھ تیرے حوالے کیا۔ تیرے نبی نے کہا تھا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں۔ رب العالمین تو ہم اپنے رحم کرم سے ہمیں ڈھانپ لے۔ رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے، ہماری عبادت کو قبول فرما دے، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عطا کر۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو ان کی بیماری سے شفا کامل عطا کر، اس وبا سے ہمیں نجات دے دے۔ رب العالمین اس وبا کو ہمارے لیے مصیبت نہ بنا، رب العالمین اس وبا کو ہمارے لیے مصیبت نہ بنا۔ ہر پریشانی سے تو ہی نکال سکتا ہے رب العالمین، ہر پریشانی کو آسانی بدل دے۔ دنیا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان تو عقیدہ توحید پر باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت ہو، رب العالمین تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔